السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری سنانے والی ہوں۔ یہ سٹوری ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ایک ایسے شخص کی جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے اس کو آزمائش سے نکال دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سٹوری کو اینڈ تک سنیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایران کا بادشاہ جس کی خاص عادت تھی، وہ راتوں کو بیس بدل کر اپنی سلطنت میں گھوما کرتا تاکہ اپنی رعایا کے حالات سے بخوبی آگاہ رہ سکے۔ ایک رات بادشاہ نے فقیرانہ لباس پہنا اور محل سے نکل کر بازار کا رخ کیا۔ رات کے سناٹے میں وہ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک دکان کے قریب پہنچا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے چھپ کر جھانکا تو دیکھا کہ دکاندار نے مصلی بچھا رکھا ہے اور دل سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ عاجزی سے کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں ہر دم تیرا ہی آسرا ہے، تجھ پر ہی ہم بھروسہ کرنے والے ہیں، تو ہی بڑا کارساز اور رحم والا ہے، جو کچھ تو چاہے وہی ہوتا ہے، ہم تیرے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ بادشاہ نے اس دکاندار کی جب دعا سنی تو بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے سوچا کہ مجھے چاہیے کہ میں اس کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ وہ واقعی خدا پر کتنا بھروسہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس امتحان میں پورا اترے گا تو میں اسے ایسا انعام دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے دکاندار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دکاندار نے مصلی لپیٹا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بادشاہ اس وقت فقیر کے بیس میں تھا، لہٰذا دکاندار نے نرمی سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور رات کے اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، بھائی میں ایک مسافر ہوں، فقیر ہوں اور ابھی ابھی تمہارے شہر میں اترا ہوں، مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو، لیکن روٹی کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جسے میں تمہیں امانت کے طور پر دے دیتا ہوں۔ جب میرے پاس روٹی کی قیمت آئے گی تو میں آ کر تم سے یہ انگوٹھی واپس لے لوں گا۔ دکاندار نے بغیر کچھ کہے انگوٹھی لے لی اور فقیر کو ایک روٹی دے دی۔ بادشاہ جو کہ اس وقت فقیر کے روپ میں تھا، اس نے روٹی لے کر دکاندار کو دعائیں دیتا ہوا وہ واپس چلا آیا۔ اس دکاندار نے انگوٹھی کو اپنے روزگار والے صندوق میں بے پرواہی سے رکھ دیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں ایک دکاندار ہے، وہاں جا کر کسی طریقے سے وہ انگوٹھی نکال لاؤ جو میں نے اسے رات کو دی تھی۔ مگر دکاندار کو اس بات کا شک بھی نہ ہونے پائے کہ انگوٹھی کہاں گئی۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بازار میں پہنچا۔ اس نے دکاندار کے ترازو کو جانچنے کے بہانے اس دکاندار سے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بعض دکاندار تولتے ہوئے ترازو میں کمی بیشی کرتے ہیں، اس لیے ہم تمہارا ترازو دیکھنے آئے ہیں۔ تمہارا وہ ترازو کہاں ہے جس سے تم آٹا تولتے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، وہ ترازو میں نے دکان کے پچھلے حصے میں رکھا ہے۔ وزیر نے کہا، فوراً جاؤ اور اپنا وہ ترازو لے کر آؤ۔ دکاندار نے کہا، جی اچھا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی دکاندار دکان کے پچھلے حصے میں گیا، فقیر نے پھرتی سے اس کے روزگار والے صندوق کا تالا توڑا اور بادشاہ کی انگوٹھی نکال لی اور اپنی جیب میں ڈال لی۔ اتنے میں دکاندار واپس آ گیا۔ اس وزیر نے ترازو کو سرسری طور پر دیکھا اور کہا کہ تمہارا ترازو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وزیر وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ کو انگوٹھی واپس دے دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور ایک غلام کو بھیجا کہ دکاندار کو بلا لائے۔ دکاندار فوراً بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ جب اس نے بادشاہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو رات میرے پاس آیا تھا اور مجھے ایک انگوٹھی دی تھی اور اس کے بدلے میں نے اسے روٹی دی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، معاف کرنا بھائی، میں نے رات بیس بدل کر تمہارا امتحان لیا تھا،
اب مہربانی کر اپنی روٹی کی قیمت لے لو اور ہماری انگوٹھی واپس کر دو۔ یہ سن کر دکاندار فوراً اپنی دکان پر گیا اور روزگار والا صندوق کھولا، مگر انگوٹھی وہاں سے غائب تھی۔ وہ حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو انگوٹھی اپنے روزگار والے صندوق میں ہی رکھی تھی اور وہ وہیں موجود تھی، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چور اسے چرا کر لے گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، مجھے قبول ہوگی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، اگر تم نے 10 دن کے اندر انگوٹھی پیش نہ کی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تم جا سکتے ہو۔ دکاندار نے کہا، خدا ہر چیز پر قادر ہے اور مجھے اس کے ساتھ پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ میں 10 دن کے اندر آپ کی انگوٹھی واپس کر دوں گا۔ دوسری طرف بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اور اسے 10 دن کی مہلت دے دی۔ اگلے دن بادشاہ شکار کے ارادے سے جنگل کی طرف نکل گیا۔ شکار کے دوران اس کا گھوڑا دریا کے کنارے پہنچا۔ اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بادشاہ دریا میں جا گرا۔ بڑی مشکل سے وہ تیر کر کنارے پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی انگوٹھی اس کی انگلی سے غائب تھی۔ اسی دریا کے کنارے ایک غریب مچھیرا اپنا جال ڈالے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس جال میں حرکت ہوئی۔ مچھیرے نے جب جال کو کھینچا تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 بڑی مچھلیاں اس کے جال میں آ گئی ہیں۔ وہ خوشی سے بازار پہنچا اور آواز لگانے لگا، تازہ مچھلی لے لو، تازہ مچھلی لے لو۔ یہ آواز اس دکاندار کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم بہت دن ہو گئے ہیں ہم نے مچھلی نہیں کھائی، جاؤ اور اس مچھیرے سے مچھلی خرید لاؤ۔ بیوی نے حیرت سے کہا کہ تمہاری انگوٹھی نہیں ملی، 2 دن بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا اور تمہیں مچھلی کھانے کی پڑی ہے۔ دکاندار نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بہترین تقدیر کرنے والا ہے۔ بیوی نے مچھلی خریدی اور گھر لے آئی۔ جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ کاٹا تو اس کے پیٹ سے ایک چمکدار چیز باہر آئی۔ وہ وہی انگوٹھی تھی جو بادشاہ کی تھی۔ دکاندار حیران ہوا اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ دکاندار اور اس کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئے۔ دوسرے ہی دن دکاندار انگوٹھی لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ جب بادشاہ نے انگوٹھی دیکھی تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ تو میرے سے کھو گئی تھی۔ دکاندار نے پوری کہانی سنائی کہ کیسے اس کی بیوی نے مچھلی خریدی اور جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ کاٹا تو یہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا، واقعی جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے ہر مشکل کا حل نکال دیتا ہے۔ بادشاہ نے دکاندار کی صادق دلی اور توکل سے متاثر ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اس کا مرتبہ بڑھا دیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر شخص کے ساتھ ہے جو اس پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ دکاندار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے بھروسے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور صبر، سچائی اور توکل انسان کو عزت اور کامیابی عطا کرتے ہیں۔ بے شک مشکل وقت میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، جو ثابت قدم رہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت ہر اس دل کے ساتھ ہوتی ہے جو شکر گزار ہو اور صدق دل سے اللہ پر بھروسہ رکھے۔ سچی نیت اور بھروسہ انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں وہاں عقل نہیں پہنچ سکتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔